بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگلے باب میں جو ہم دیکھتے ہیں امام بخاری کتاب الفتن میں لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر مت بن جانا۔ تو اس میں جو پہلی حدیث آئی ہے جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور، معصیت، گناہ، اسی لیے کہ پھر آپ جس کو بھی گالی دیں گے وہ بھی گالی دے گا آپ کو، اور پھر اسی طرح بات بڑھتی چلی جائے گی اور وہی چیز جو ہے پھر وہ قتال اور انتشار کی طرف ہوتی چلی جائے گی۔ تو لہذا پھر اس کو فسوق کہا گیا، معصیت اور گناہ کہا گیا، اللہ کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی کہا گیا کہ اس طرح اس کو گالی دینا جو ہے وہ بہت سختی سے منع کر دیا گیا۔ اور دوسری بات کہی کہ وہ قتالہ کفر، اور اس کا قتال کرنا کفر ہے۔ تو جیسے کہ ہم پچھلی حدیث میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپس کے قتال کے باوجود ان کو مومن کہا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ وہ دو گروہ ہیں، مومنوں کے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو مومن کہا اور ان کو بھائی بھائی کہا، اس کے باوجود ان کو جبکہ وہ قتال کر رہے ہیں۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ کفر یہاں پر وہ کفر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے کہ جو کہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، وہ کفر نہیں ہے۔ یہ کفر دون کفر، مطلب ہے کہ اس سے کم تر درجہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑائی جھگڑا کرے، اس سے قتال کرے اور پھر اس کو اس طرح پریشان کرے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی چیز کرے، ایسی بات کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ قتل و غارت شروع ہو جائے۔ دوسری حدیث آتی ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کیا آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو یہ بھی جو آپ نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد کفار بن کے، کافر بن کے نہ پلٹ جانا، کہ میں نے جو تمہیں جاہلیت سے نکال کر اسلام کی طرف لایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم نے جاہلیت کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا اور تم مسلمان ہو گئے۔ اب میرے جانے کے بعد پھر تم اسی جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ، یہی بڑا خطرناک ہے۔ اس کے لوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی طرف لوٹنا ہے، کفر اور شرک کی طرف لوٹنا ہے، قتال اور اس قسم کے دنگا فساد کی طرف لوٹنا ہے، فتنوں کو پھر واپس لینا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ یہ مت کرنا اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو یہ اس وقت جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا جاہلیت میں کہ جہاں پہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کی گردنیں اتار دینا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ اس قسم کی باتیں تھیں۔ لیکن اسلام نے آ کر ان چیزوں کو سب کو ختم کر دیا اور پھر کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو کہ ایسی بات ہوتی جو کہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہو جائے۔ تو اسلام نے تو اس سے روکا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں اس معاملے میں وہ ان کی اجتہادی خطا تھیں، اور حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی یہی فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو خارجی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دینے لگے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے، اور پھر انہوں نے ہی حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس طرح کتنے ہی جو صحابہ کرام تھے، حضرت عائشہ ہیں، عثمان ہیں، دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام تھے جن کو انہوں نے کافر قرار دیا، ان کا خون جو ہے وہ حلال قرار دے دیا۔ تو یہ لوگ جو ان کو کافر کہہ رہے ہیں جبکہ اصل اسلام تو ان سے حاصل ہوا ہمیں، تو یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا پھر اسی کی طرح ممانعت کی ہے
کہ تم اس طرح کفر کی طرف مت چلے جانا، مت لوٹ جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے جو حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں عبد الرحمن ابن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابی بکرہ اپنے والد سے رضی اللہ عنہ، وعن رجل آخر هو افضل فی نفسی من عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابی بکرہ، اور ایک اور صاحب جو ان کی نظر میں عبد الرحمن ابن بکرہ سے بھی اچھے تھے، ان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ خطبہ کون سا تھا؟ یہ وہی تھا جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا تھا۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ الا تدرون ای یوم ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال اي بلد هذا؟ اليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له، فكان كذلك، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا هذا أبو بكرة يراك، قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علی ما بہشت بقصبۃ۔ آئیے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ابو بکرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یوم النحر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ہم یہ سمجھے کہ آپ اس کا کوئی اور نام دے دیں گے، کوئی اور نام رکھ دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی کا دن یوم النحر نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ کیا یہ البلدہ یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری کھال تم پر اسی طرح حرام، حرمت والے ہیں، حرام ہیں جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے میں اور اس شہر میں۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، بس میرا پیغام موجودہ لوگ غیر موجودہ لوگوں کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پیغام کو اس تک پہنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ بعض کی گردن مارنے لگے۔ پھر جب وہ دن آیا جب عبداللہ عمرو ابن حضرمی کو جاریہ ابن قدامہ نے ایک مکان میں گھیر کر جلا دیا، تو جاریہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا ذرا ابو بکر کو تو جھانکو، وہ کس خیال میں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ابو بکرہ موجود ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن ابو بکرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ حالہ بنت غلیظ نے کہا کہ ابو بکرہ نے کہا اگر یہ لوگ یعنی جاریہ کے لشکر والے میرے گھر میں بھی گھس آئیں اور مجھ کو مارنے لگیں تو بھی میں ان پر ایک بانس کی چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔ تو یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آخر میں اس کا یہی ہے کہ عبداللہ ابن عمرو حضرمی کا قصہ یہ ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا بصرے میں آیا تھا، ان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بصرے والوں کو بھی اغوا کر کے علی رضی اللہ عنہ کا مخالف کرا دے، گویا ایک طرح سے ایک سیاسی چال تھی۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو جاریہ ابن قدامہ کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا، تو حضرمی ایک مکان میں چھپ گیا، تو جاریہ نے اس کو گھیر لیا اور مکان میں آگ لگا دی، اور حضرمی مکان سمیت جل کر خاک ہو گیا۔ تو یہ واقعہ سن 38 ہجری کا ہے، اور ابن ابی شیبہ اور طبری نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرے کے حاکم تھے،
وہ وہاں سے نکلے اور زیاد ابن سمیہ کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ نے موقع پا کر عبداللہ ابن عمرو حضرمی کو بھیجا کہ جا کر بصرے پر قبضہ کر لو۔ وہ بنی تمیم کے محلے میں اترا اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جو لوگ تھے وہ اس کے شریک ہو گئے۔ تو زیاد نے حضرت علی کو اس واقعے کی خبر کرنا چاہی، مدد چاہی، تو حضرت علی نے پھر ایک شخص کو بھیجا، لیکن وہ دغا سے مار ڈالا گیا۔ اور جاریہ ابن قدامہ کو بھیجا، اس نے حضرمی اور اس کے 40 سے 70 رفقا سمیت مکان میں گھیر لیا اور اس میں آگ لگا دی۔ تو اس طرح حضرمی اور اس کے ساتھی سب جو ہیں وہ جل کر خاک ہو گئے۔ تو یہ تو وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اصل واقعے کی طرف یا حدیث کی طرف آتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو پہلی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی حرمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ دن یوم النحر، کہ وہ حج کا دن ہے، حج کے بعد یعنی جب قربانی شروع ہوتی ہے، تو یہ وہ اشہر الحرم میں ہے۔ 10 دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے، یہ بھی حرمت والے دن ہیں، حرمت والا دن ہے یہ۔ دوسرا جو ہے اس کی اس شہر کی، کہ یہ کون سا شہر ہے، مکہ مکرمہ ہے، اس کی وجہ سے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ مہینہ وہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو کہ حرمت کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح پھر آپ نے یہ 3 حرمتیں بیان کیں جو کہ بیک وقت اس جگہ پہ جمع ہو گئیں، کہ دن کے لحاظ سے، مہینے کے لحاظ سے اور شہر کے لحاظ سے۔ تو جب یہ اتنی حرمت والی جگہ ہیں، اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو، یہ سب کے سب حرام ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ یہ شہر حرام حرمت والا ہے، جیسے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے کہ یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح اس لیے ایک سانس رکھتے تھے عربوں کے ہاں، باوجود یہ کہ ان کی جہالت تھی اور آپس کا قتل و غارت تھا اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بلکہ جانی دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن ان مہینوں میں وہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب مکہ آتے تھے تو مکے میں اپنے خونی دشمن کو بھی دیکھ کر تلوار نہیں نکالتے تھے، وہاں اس کا احترام کرتے۔ تو ان کے دلوں میں اس مہینے کا اور اس جگہ کا اور اس دن کا احترام تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے دلوں میں اس چیز کا احترام موجود ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا خون بھی، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت و آبرو بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو کسی طور پہ بھی ایک مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان لے، یا اس کا مال اس سے کھینچے، یا اس سے چھینے، یا اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور پھر آپ نے اس کی تاکید کی۔ دوسری بات یہ کہی کہ جو لوگ موجود ہیں اس بات کو سن لیں، غور سے سن لیں، اور جو نہیں ہیں اس موقع پر، حج کے موقع پر نہیں آئے ہیں، ان کو جا کر بتا دیں۔ اور وہ اسی لیے کہ یہ اتنا اہم پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو ہر شخص کے پاس پہنچنا چاہیے، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو لہذا پھر آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ تم نے پیغام دینا ہے، اور ہو سکتا ہے جس کو تم پیغام دو وہ زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو، زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو، زیادہ آگے پہنچانے والا ہو۔ تو لہذا ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے صرف پہنچائے، آگے اس کو اس کا علم بھی نہ ہو، یا اس کی، لیکن جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہو، تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور پھر لوگوں کو بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان چیزوں کی حرمت بیان کی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی تو کہی کہ اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے وہ چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، پہنچا دی ہیں ان لوگوں کو، کوئی چیز بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے، ترک نہیں کی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اے اللہ میں نے پہنچا دی بات، میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، پہنچا دی ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اور دیکھو میرے بعد تم کافر بن کے پھر مت پلٹ جانا، پھر جاہلیت کی طرف مت لوٹ جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو۔ اور پھر جو وہ واقعہ بیان کیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپس میں
اس کو ابن الحضرمی کو جاریہ ابن قدامہ نے جلا دیا. تو یہ سب ان کی آپس کی یہی چپکلش تھی، یہی وہ چپکلش ہیں، یہی وہ سیاسی چالیں ہیں، یہی ایک دوسرے کی دشمنی ہے کہ جو اس وقت موجود تھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے اور یہ اس قسم کی قتل و غارت ہوئی. تو اسی لیے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا جرم ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن ایک مسلمان کو قتل کر دینا بغیر اسی وجہ سے، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سخت پکڑ ہے. تو اس کو پھر وہ بیان کر کے اور اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہی ہے کہ وہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اسی لیے وہ کہ ابو بکرہ کہاں ہے، تو بتایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب ان کو پتہ ہے. اور اسی نے کہا کہ اگر میرے پاس آئے بھی تو میں ان کو کسی قسم کا کوئی بھی ان کے ساتھ میں معاملہ نہیں کروں گا، بانس کی چھڑی بھی نہیں ان کی طرف چلاؤں گا. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اس طرح ان صحابہ کرام نے پوری کوشش کی. خاص وجہ سے ابو بکرہ کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کس طرح دور رہے. انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حصہ نہیں لیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو اس میں پھر آگے بڑھ کے اس کی حمایت کرنا یا اس کے خلاف کرنا، یہ دونوں ہی غلط ہیں. اس لیے کہ دونوں جو ہیں وہ اس معاملے میں اگر برابر ہیں تو دونوں ہی پھر جہنمی ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کہ ایک حق پر ہے یا مظلوم ہے تو وہ پھر اس کی مدد کرنی چاہیے مظلوم کی. تو ہمیں یہی کہا گیا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ کرام نے یہی پوچھا کہ مظلوم ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کو بچایا جائے، اس کی حمایت کی جائے، لیکن ظالم کو کیسے ہم مدد کریں؟ کہا کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، اسے منع کرو کہ ظلم مت کرو، کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہو، قتل غارت کر رہے ہو، یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا ہے. اور اسی طرح اگلی حدیث بھی اسی بات میں آتی ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم بعض کی گردنیں مارنے لگے. تو یہ بھی یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو میرے بعد اس طرح کفر مت اختیار کر لینا. کفر سے مراد ہی یہاں پر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اللہ کے احکام کی مخالفت ہے کہ تمہیں تو بھائی بھائی بنایا گیا ہے، تو تم کس طرح ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، قتل و غارت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے ہو. تو یہ کسی طور پہ بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کفر تک تو نہیں پہنچتا جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک مسلمان کو کے لیے بڑی خطرناک ہے کہ وہ اس حالت میں ایسی حرکتیں شروع کر دے. اور اسی طرح پھر اگلی حدیث میں بھی، جس میں ابو زرع ابن عمرو ابن جریر اپنے دادا جریر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ استنصت الناس، پھر فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ خاموش کرانے کے بعد پھر یہ کہا کہ دیکھو میرے بعد تم کافر بن کے مت لوٹ جانا، کافر مت ہو جانا، تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. تو یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح آپ نے کتنی ان کو اہمیت دی، تاکید کی کہ خاموش رہو، سنو میری بات. ان کو چپ کرایا اور پھر آپ نے وہ بات کہی ان سے کہ میرے بعد دیکھو کفر کی طرف مت چلے جانا. اس سے مراد وہی جاہلیت کا دور ہے جہاں پہ ایک دوسرے کو مارنا، قتل و غارت کرنا یا کسی وہ اس طرح کی چیزیں کوئی معنی ہی نہیں تھا. تو وہ اسلام نے اس کی سختی سے منع کیا، سختی سے اس کو بچنے کی تاکید کی کہ اس طرح تم مت ہو جانا. تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کا آپس میں جو قتال ہے، مسلمان جو آپس میں جو خانہ جنگی ہو جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، تو اس سے بچیں. اس لیے کہ اس میں ظاہر ہے کہ کتنے ہی معصوم لوگ جو ہیں، مظلوم لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے. تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے، جیسے کہ بعض ملکوں میں ہوتا ہے، اسلامی ملکوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف سفارہ ہو چکا ہے، مار ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے.
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاہلیت کی طرف جا رہی ہیں، اسی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو لہذا یہی فتنہ ہے، یہی فتنہ ہوتا ہے، اسی سے فتنہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، اور پھر مظلوم بیچارے مرتے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ باب تکون فتنۃ القاعد فیہا خیر من القائم، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جس سے بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ تو یہاں جو حدیث لائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ او معاذا فلیعذ به۔ اور ایک اور دوسری روایت میں اس طرح آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ او معاذا فلیعذ به۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا بچاؤ کا مقام مل سکے تو وہ اس میں پناہ لے لے۔ اور دوسری حدیث میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ان کی طرف دور سے بھی جھانک کر دیکھے گا تو وہ بھی اسے سمیٹ لے گا۔ ایسے وقت جو کوئی اس سے کوئی پناہ کی جگہ پا لے تو اسے اس کی پناہ لے لینی چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ تو یہاں ان دونوں احادیث میں جو بات بتائی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ستکون فتن، کہ فتنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بالکل ہی ٹھنڈے میٹھے جو ہیں وہ جنت میں پہنچ جاؤ۔ اس قسم کے فتنے آئیں گے جو کہ تمہیں پریشان کریں گے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کے مسائل ہوں گے۔ تو یہ تو ہوں گے، اسی لیے فرمایا ستکون فتن، دونوں حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد جو اس میں فتنے میں شریک ہونے والے ہیں ان کے مختلف درجات بیان کر دیے کہ اس میں جو ایک تو وہ شخص ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے، صرف بیٹھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہا، کوئی سرگرم نہیں ہے، بھاگ دوڑ نہیں کر رہا، اس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کا کردار ادا نہیں کر رہا، بلکہ بیٹھا ہوا ہے صرف۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ بیٹھنے والا جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو کہ اس میں کھڑا ہوا ہے۔ ایک کھڑا ہوا شخص ہے، ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک طرح سے ایک کردار ادا کر رہا ہے، کھڑے ہو کر وہ اس کی تشہیر کر رہا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، سن رہا ہے، یا اور کوئی ایسا کوئی رول ادا کر رہا ہے جس میں اس کی کوئی نہ کوئی شرکت ہو رہی ہے۔ اور یہ اس سے بہتر ہے جو اس میں دوڑ رہا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے، خوب ہی سرگرم ہے۔ تو لہذا پھر یہ جو ہے یہ چلنے پھرنے والا اور اس میں مصروف کم تر ہے، اور لیکن جو کھڑا ہوا ہے جو کہ اپنی جگہ متحرک نہیں ہے وہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص جو چلنے والا ہے یہ کام کاج بھی کر رہا ہے، مصروفیت ہیں اس کی، کام کاج ہیں، اس کا کردار ہے، لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ جو کہ اس میں پوری طرح دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ادھر سے لاؤ ادھر لاؤ، بیٹھ جاؤ، مل جاؤ، جلسہ کرو، جلوس نکالو، دھرنے دو، یہ کرو وہ کرو، اور وہ پھر اس میں پوری طرح مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، ہر طرح سے اس کی مصروفیت نظر آتی ہے کہ وہ اس میں بھرپور ادا کر رہا ہے۔ تو لہذا پھر ایک یہ شخص ہو گیا جو کہ پوری طرح مصروف ہے، دوسرا وہ شخص ہو گیا صرف جو چل رہا ہے، تیسرا وہ شخص ہو گیا جو صرف کھڑا ہے، اور چوتھا وہ شخص ہو گیا جو بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے بہتر ہیں،
یعنی نیچے سے جب شروع کریں تو وہ بہتر ہے اس سے جو اس کے بعد والا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہی پھر اس میں اس فتنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اپنا رول ادا کر رہا ہے اور اس فتنے کو بھڑکانے میں کوشش کر رہا ہے۔ تو لہذا پھر انسان کو تو بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس فتنے میں نہ بیٹھنے والا بنے، نہ دوڑنے والا، نہ کھڑا ہونے والا، نہ بھاگ دوڑ کرنے والا، بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچا لے۔ اور اس کی خطرناکی کا ایک اور جو اشارہ فرمایا ہے کہ من تشرف لہا تستشرف ہو، کہ جو بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کو دیکھے گا ہی تو وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلچسپی رکھتا ہے کہ یہ فتنہ کہاں پہنچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ پھر جب اس میں دلچسپی دکھاتا ہے تو اس طرح وہ فتنے میں شامل ہو جاتا ہے اور فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اس چیز سے ہی پھر وہ بچنے کا حکم دیا گیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، اس میں دلچسپی رکھنا، یہ بھی غلط۔ اسی لیے فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں کوئی پناہ مل جائے، کہیں پہ بھی کوئی جگہ مل جائے کہ جس کے ذریعے سے تم بچ جاؤ، تو فوراً اپنے بچاؤ کا اہتمام کرو، فوراً اس جگہ کے اس میں بچنے کی کوشش کرو کہ وہاں پہ بچ کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو کم سے کم درجہ ہے اس میں ہی آدمی استعمال کرتا رہے، نہیں، وہ کوئی بھی، یہاں تک کہ جو آخر میں جو فرمایا گیا کہ جو صرف اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی جھانکتا بھی ہے اس کی طرف سے، تو وہ بھی اس میں پھنس جاتا ہے اور یہ فتنہ جو ہے اس کو اپنی طرف لپیٹ میں لے لیتا ہے، گھسیٹ لیتا ہے۔ تو لہذا اس سے بچاؤ کی دیکھنا ہے کہ بچاؤ کس طرح ہوگا، کس طرح اپنے آپ کو کہیں گھر میں رہ کر، کہیں باہر نکل کے، کہیں پہ بھی ہو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تبھی انسان کا وہ دین بچ سکتا ہے، ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ کہیں یہ ہو کہ اسی میں ہی اس کا ایمان بھی جائے، اس کا دین بھی چلا جائے۔ دوسری حدیث میں جو یہی فرمایا گیا کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، اور جو کھڑا ہونے والا ہے وہ چلنے والے سے، اور چلنے والا جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرنے والے سے بہتر ہے، اور جو بھی اس کی طرف جھانکتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے، تو یہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو لہذا جس کو بھی کوئی پناہ گاہ ملتی ہے، کوئی بھی بچاؤ کا سامان ملتا ہے، اس کو فوراً بچ جانا چاہیے، جیسے کہ اور حدیثیں بھی آئیں گی جس سے یہی معلوم ہوگا کہ ہمیں پھر اس فتنے سے بچ کر اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، خاندان کو بھی، سب کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ اگر تم نے ذرا بھی غلطی کی تو یہ فتنہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور تم اس سے بچ نہیں سکو گے، اور پھر ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے اور تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہی چیز جو ہے ہمیں حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ یہ فتنے کا معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے، کہ فتنے ہوں گے، آئیں گے، چاہے وہ کسی طور کے بھی فتنے ہوں، لیکن اس سے بچنا جو ہے یہ ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس میں پوری طرح وہ اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو دور کر لے، تو پھر ہی وہ اس کے لیے بچاؤ ہو سکتا ہے، ورنہ اس نے ذرہ برابر بھی اگر کوشش کی کہ اس کی طرف توجہ کرے تو وہ فتنہ جو ہے اس کو فوراً اپنی طرف وہ گھسیٹ لے گا اور پھر وہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان